بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الروح الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا نوح قد جادلت فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 31 تک کا درس ہو چکا ہے۔ بالخصوص آیت نمبر 31 کو میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں خود غیب جانتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ باتیں بڑی اہم تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں عقیدہ توحید و رسالت کی راسخیت اور سچائی نصیب فرمائے۔ درس دیکھتے ہیں۔ صحیح یہی ہے کہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی زندگی عطائے رسول ہونے کی بنیاد پر ادائے رسول بھی آپ کی زندگی کا خوبصورت عنوان ہے۔ زندگی کا ہر شعبہ دین کی نشر و اشاعت میں، دین پر عمل پیرائی میں آپ کا گزرا ہے۔ تو میں کا عنوان ہی نہیں تھا، جب تک ظاہری حیات میں رہے تب بھی خلق خدا کی صحیح اور سچی خدمت اور پیغام توحید اور جامع توحید پلانے کا کام سر انجام دیتے رہے۔ بالخصوص ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان کیا آج کے حساب سے کہیں تو بر صغیر کے مسلمان، ایشیا کے مسلمان، چونکہ اب ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، اس لیے ایسا نہ ہو پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سب جتنا ان ڈیوائیڈڈ ہندوستان، ان کے محسن ہیں۔ ایک ایک چیز پر ان کا احسان ہے۔ کبھی آپ نے چھوٹی سی چھوٹی تکلیف، یہاں تک کہ اگرچہ یہ کرامتوں سے تعلق ہے، اور کرامت بھی توحیدی پہلو ہے، پانی تک بند کرنے کا عنوان ان کی اصلوں پہ بھی اور نسلوں پہ بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو صبر آزما مراحل سے گزرنے کی توفیق دے۔ مجھے شرط ہے کہ ان بزرگوں کی تعلیمات ہماری آنکھوں میں ہو، تب آپ صبر کا مطلب تکلیف کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں اور صبر کی چاشنی لے سکتے ہیں۔ وہ سمندر کا پورا پانی جو ایک کوزے میں آیا تھا، وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ کرامت دکھانا تھا، بلکہ اس لیے آیا تھا کہ پانی بند کیا گیا تھا۔ ایسا کرامت دکھانا مقصود نہیں، ولی تو تقوی دکھاتے ہیں، ولی تو عبادت دکھاتے ہیں، ولی توحید دکھاتے ہیں۔ کرامت تو دکھ جانے والی چیز ہے، دکھانے والی چیز نہیں۔ خیر، تو جو بھی اس تعلق سے سوال ہو آخر میں آپ کیجیے۔ پہلے درس دیکھیں کنٹینیو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے۔ جب قوم کے سامنے یہ ساری باتیں آپ نے پیش کی، میں یہ نہیں کہتا کہ میں خزانے کا مالک ہوں، تو میرے ظاہری اور میرے ماننے والوں کی فقیری وغیرہ کو دیکھ کر تم طنز مت کرو۔ میں پہلے ہی کہہ دے رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، کیونکہ اللہ جب کہتے تھے تو اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، یہ سب بھی عقیدہ تھا۔ تو جب اللہ کہہ رہے ہو تو خزانے بھی تمہارے پاس ہونے چاہیے، تو صاف فرمائے نہیں، نبوت و رسالت کی رسپانسبلٹی الگ ہوتی ہے، خزانے بانٹنا نہیں، توحید بانٹنا ہے ہمیں۔ ہاں، خزانے تو جسے چاہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، مین چیز ہے دنیا میں جب تک ہو آخرت بنا لو، اس کے لیے میں آتا ہوں، یعنی نبی آتے ہیں۔ ہاں،
اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں تم سے الگ قوم کا فرشتہ ہوں، تمہیں میں سے ہوں، دیکھ رہے ہو۔ ہاں، حضرت نوح کے 3 بیٹے بڑے خوبصورت اور بلیور تھے، حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس۔ عجیب نام بھی ہے نبی کے لیے، یافس۔ تو حام، سام، یافس کشتی میں یہ بھی سوار تھے، اور خوبصورت اتفاق کہ ان کی بیویاں بھی سوار تھی، الحمدللہ، یعنی بہویں بھی سوار تھی۔ آج تو الحمدللہ اللہ کرم فرمائے بہووں پر۔ خیر، ذرا سی اسٹیٹس کے خلاف کچھ ہو جائے تو پتہ نہیں۔ موبائل سے بچیے بھی، بچائیے بھی بھائی، یہ موبائل بہت ڈینجر ہے۔ ہاں، اور صحیح بھی ہے، کیا کر سکتے، زمانہ پہلے کا زمانہ تھا، پہلے جو آپ لوگ پڑھتے ہوں گے تو خط لکھتے ہوں گے، کیا بات ہے۔ اب تو عنوانے ختم ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں تک تو یاد ہے۔ اس کے بعد والد گرامی، ہاں والد ماجد جو بھی ہو، خیریت طرفین احسن المطلوب، امید ہے کہ خیریت ہو۔ ایک ہفتہ کے بعد خط آتا، یہاں تک کہ ایک ہفتہ کی بھی خیریت نہیں رہتی تھی، پورے دوسری خیریت اس میں آ جاتی تھی، مگر اس کا جو لطف آتا تھا کیا سینے سے لگتی، سبحان اللہ، اوہ کیا بات ہے۔ اور اسی میں تحریر کی جو مار لگتی تھی، تمہاری سے شکایت ہے کہ تم خیر یہ نہیں لکھتے ہو، کیوں نہیں لکھتے ہو، کمال ہے، پڑھتے پڑھتے کیا لطف آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ واقعی وہ زمانہ لا دے یار، جو ایک دوری میں نزدیکی تھی، آج نزدیکی میں دوری ہو گئی، صحیح ہے۔ آج روز آپ دیکھتے ہو، فیس ٹو فیس بات کر رہے ہو، مگر بس ہو گیا۔ آپ بولتے اپنا خیال رکھنا، کہاں سے خیال رکھتے، 3 گھنٹہ تک پھر موبائل ہی میں رہتے۔ اپنا خیال رکھنے کا مطلب پہلے کیا بات ہے، تھپڑ بھی لگتے تھے، اپنا خیال وقت پر کھانا، وقت پر، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہنا کہ زمانہ بدل گیا، زمانے نہیں بدلے، تم بدلے۔ زمانہ وہی ہے، 24 گھنٹے وہی ہیں، نماز وہی، حج وہی، زکات وہی، خدا وہی، رسول وہی، تو بدلا کون ہے؟ بدلے لوگ ہیں۔ ہاں، یہودی تو اپنی فکر میں مشن میں کامیاب ہو، چپس بنانے والے نہیں کھاتے، آپ تحقیق کیجیے، وہ جو بناتے ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں، یہ تم لوگوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ 50 مرتبہ ہم لوگ کو کان بڑھ کے اٹھی بٹی کرواتے تھے، اور جب تک سورہ مزمل یاد ہے، میرے پاس ایک ایسی غلطی ہے کہ سبق یاد نہیں ہوا، اور واقعی بخار سبق یاد نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا جب تک سورہ یاسین یاد نہ ہو میرے پاس آنا نہیں، یہ سزا ملتی تھی۔ آج تو اتنی لمبی شکایت، باپ ماں کو جھوٹ بول دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مطلب ٹیچر بھی کرپٹ ہے، وہاں بھی تنخواہ لیتا، اور گھر میں بھی تمہارے کو ٹیوشن سے پیسہ لیتا، لو وہی سبجیکٹ۔ تو آج وہ خلوص ختم ہو گیا، وہ للہیت ختم ہو گئی، وہ رواداری ختم ہو گئی۔ یہ بات میں غریب نواز کے آئینے میں کہہ رہا ہوں، رشوت سے اتنا ان کو گھن تھا، جب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلتے تھے تو کہتے تھے جانتے ہو ہم جنگلوں میں کیوں اپنا راستہ لیتے ہیں، تاکہ کسی رشوت خوروں کا سایہ نہ لگ جائے ہمارے۔ ہاں، تقویٰ نہیں، حکم خدا ہے کہ رشوت لینے والا دینے والا جہنمی ہے، لو دستخط کرنے والا، وٹنس یعنی گواہی دینے والا، بیٹھنے والا، سب جہنمی، کلہم سواء۔ یہ تو حکم خدا ہے، ابھی یہ ڈیفیکلٹ کا مسئلہ ہے کہ بچیے نا، آپ حلال روزی کھائیے نا بھائی، سچ بولیے نا، خدا بھی راضی، رسول بھی راضی، دل بھی مطمئن۔ اب لقمہ کھانے کے بعد جو الحمدللہ پڑھتے ہیں تو یقیناً وہ سچ پڑھتے ہیں۔ سود کا کھانا کھا کے الحمدللہ آپ پڑھیں گے تو گناہ عظیم ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا آپ نے تو مجھے بہت کچھ کہہ دیا ہے، اب ذرا سنیے، ہماری بھی بات سن لیجیے۔ یہ دیکھیے، بے ادبوں کی پہچان بتا دی ہے میں نے، جرأت کرنا، نبی اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے، جو انہوں نے کہا وہ سب اللہ کی بات کہی، لیکن قوم کیا کہہ رہی، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تم نے ہم سے بہت ساری اتنی بڑی بڑی باتیں کی کہ ہمیں ایک دم چپ رہ کر کے سننا پڑا، ہم نے سب ساری باتیں تمہاری سن لی، ایسا کرو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہی پرانی بات،
تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لا کر دکھاؤ. آپ اس لفظ پہ غور کیجیے. کہاں ہے؟ کتنی غلط دشا میں جا رہی ہے قوم. آج بھی کچھ نوجوان بولتے کہاں ہے دکھاؤ تو. اب میں کیسے غریب نواز کو قبر سے اٹھا کے دکھاؤں آپ کو؟ یہ ایک دم نان سینس باتیں کیوں پوچھی جاتی ہیں؟ عذاب دکھاؤ تو قبر میں ڈالیں اس کو. بلیو کس کو کہتے ہیں پھر؟ ماننا کس کو کہتے ہیں پھر؟ یہ دنیا الگ ہے اور جو بتایا جا رہا ہے وہ دنیا الگ ہے. وہ دنیا اگر اس دنیا میں تو دنیا اور آخرت کا پیمانہ ہی ختم ہو جائے. کبھی بھی یاد رکھے گا اچھے لوگ اگر اچھی باتیں کہیں تو اسے قبول کرنا. عجیب رٹ ہے. کل بھی ایک تمہارے اتباع نوجوان آ کر کے بخاری میں کہاں ہے کیا کرے کیسا کیا کرے مارنا بھی تو کہاں جیل ڈال دے تو مشکل ہے. یہی کہا بیٹا ذرا بخاری کا ہجا لگاؤ تو. ہجا بولے تو اسپلنگ ہمارے کو نہیں آتا. واہ بیٹا نہیں آتا. کہ کیا ٹرینڈ ہے کیا ہے. کون ہے تمہارے مولوی میں؟ چلو لے کے ان کے پاس چلو. ایسا مت کیا کرو. ماں باپ اگر ہے نا تو خدمت کرو. ہفتے میں ایک دن اگر ایسا درس ہے تو اٹینڈ کرو. تو جاہل رہو لیکن عاشق بنو. الٹی پلٹی باتیں نہیں. کیا ہے امام بخاری یہ بتائیے. امام بخاری جب پیدا ہوئے اس سے پہلے اسلام نہیں تھا. 194 میں امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں. 256 میں انتقال کر رہے ہیں. 194 سے پہلے شریعت تھی کہ نہیں؟ صحابہ تابعین کا یہ زمانہ ہے. اگر آپ کو واقعی دلیل چاہیے اس لیے کہ ہم دوسرے تک ایکسپلین کریں گے تو ٹھیک ہے. لیکن جب اچھے لوگ بڑے لوگ بتا دیں تو مانیے. امی نے کہہ دیا ہے پاپا ہیں بس تحقیق مت کیجیے. جا کے قوم نے کہہ دیا ممی ہے کہہ دیا تحقیق مت کی. کرتے تحقیق نہیں. کچھ باتیں بلیو کرنے کی ہوتی ہیں تو جو باتیں شریعت سے ریلیٹڈ ہو اچھی ہو اس کو قبول کیجیے. دکھاؤ. یہ دکھانے والا معاملہ یہ یہودیت کا معاملہ ہے. امت محمدیہ کا معاملہ نہیں. دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اللہ کو جب تک نہ ہم ماتھے کے آنکھ سے نہیں دیکھ لیتے ایمان نہیں لاتے. حتی نر اللہ جہرتن ہمارے کو کھلم کھلا ہونا. تو حضرت موسیٰ اس سے پہلے کچھ بولتے اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو اپنے آپ کو نہیں دکھاؤں گا عذاب ضرور دکھا دوں. فاخذتهم الصاعقہ. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایسی چیخ کی آواز اور عذاب ڈالا وہم ینظرون سب مر گئے. یہ باتیں نہیں کرنا. اس کی مثال میں کھلے عام قرآن سے دیتا ہوں. الف لام میم کیا دکھتے اس میں بتاؤ. بہت ایجوکیٹڈ ہو نا. ہے اس میں ترجمہ ہے اس کا مطلب مانا کچھ ہے. مانتے کہ نہیں قرآن ہے. ماننے والا جذبہ رکھو بلیو والا جذبہ رکھو کہ تب صحیح ہوگا. آج کل تم لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے دکھائیں گے کہ یہ دیکھو غریب نواز کے آستانے کو کیا ہو رہا ہے. انہوں ناچ رہے ہیں نہ ناچ رہے. تو آپ ایک جملہ بولو غریب نواز ناچ رہے ہیں یا ناچ رہے ہیں. یہ جملہ بولو. ہم غریب نواز سے آستانہ کی عزت کرتے ہیں آستانہ سے غریب نواز کی عزت نہیں کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں آئے تھے ہم کعبہ کو اس آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے کیونکہ خدا نے کہا ہی نہیں. لیکن نبی جب آئے تو اللہ پاک نے کہا اس شہر کی عزت کی قسم ہے. تو عزت بزرگوں سے ہے بڑوں سے ہے اور ورنہ نہیں ہے. دھیان رکھیے گا. اے نوح تم نے کہا بہت زیادہ کہا عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو نا. ان کنتم من الصادقین اگر تم سچے ہو تو لاؤ. قال نبی صبر کے یہ ہوتے ہیں غصہ تو آتا لیکن چونکہ ان کی نظر خدا پر ہوتی ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ہاں خدا پر. قال غصہ بہت ہے لیکن انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء. آ تو جائے گا مگر اللہ چاہے گا تو. دیکھیے کیا بات ہے. عذاب آ تو جائے گا اگر اللہ نے چاہ لیا
تو تم پر وہ آ ہی جائے گا. وما انتم بمعجزین, اور تم عاجز بھی نہیں کر پاؤ گے اللہ کو. میں نہیں بول رہا ہوں, میرے کو لانا ہوتا تو تیری پریشانی تکلیف اور جلن کو دیکھ کر میں کبھی ڈال دیا ہوتا, لیکن میں خدا کا نمائندہ ہوں, وہ جو کہے گا وہی میں کہوں گا. اس لیے انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء, اگر اللہ چاہ لے تو وہ عذاب ضرور آئے گا. وما انتم بمعجزین, اور تم اسے تھکا بھی نہیں سکتے کہ عذاب, اب بہت عذاب دے دیے مولا, نہیں تھکا سکتے. اس لیے خدا کو اگر دعوت بھی دینا ہو تو مغفرت کی دعوت دو, عذاب کی دعوت مت دو. مغفرت کب ہوگی؟ جب مجھے مانو گے. کیا سنو کیا بات ہے, اس سے بھی ذرا دیکھیے گا, مس ایکسپلینیشن کرتے ہیں لوگ. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم. اس میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا ہی چاہتا ہے تو نبی کی ضرورت کیا ہے؟ سب اللہ کرنا ہی چاہ رہا دیکھیے تو اس میں جواب ہے ولا ينفعكم نصحي ان اردت. جو میں نصیحت کر رہا ہوں نا, کہ میری نصیحت اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو میری نصیحت بھی تمہیں کام نہیں آ سکتی. یہی ہے وہ سارے عقیدے کہ اگر اللہ نے چاہ لیا ہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میں لاکھ نصیحت کروں, میری نصیحت فائدہ, میں نصیحت کروں گا نبوت کی ذمہ داری میں, نبوت کی ذمہ داری میں, اور اللہ تمہیں گمراہ فرما رہا ہے وہ اپنی مشیت کی ذمہ داری. آپ سمجھ گئے, ایک دم سارا مسئلہ ایک دم حل ہو گیا. اس لیے نبی مجبور نہیں, نبی نمائندہ الہی مختار ہوتے ہیں, یہ دھیان رکھیے گا. ہاں, هو ربکم, وہی تمہارا رب ہے. وإلیہ ترجعون, اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. ہم یقولون افتراہ, یہ لوگ بولتے ہیں کہ اے حبیب آپ اپنی طرف سے یہ سارے قصے بیان کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں اپنی طرف سے گڑھ کر بول رہے ہیں. قول, حبیب مکرم کہیے, ان افتریتہ, اگر میں اپنی طرف سے بول بھی رہا ہوں تو تو کہیں سن رہا, جانا فعلیہ اجرامی, تو میرے اوپر الزام ہے. اگر میں غلط بول رہا ہوں تو غلط کی سزا مجھے ہی ملے گی. کیا خوبصورت توحید ہے, دیکھیے. وانا بریء مما تجرمون, اور تم جرم کرو گے تو میں اس سے بری ہوں. جرم جو کرے گا سزا رب دے گا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو اگر میں اپنی طرف سے گڑھ کر بول بھی رہا ہوں نا تو تمہاری نگاہ میں مجرم ہوں تو مت مانو, لیکن میری ذات پر اٹیک کیوں کر رہے ہو؟ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں تو میرے اوپر جرم ہے نا, اور تم اگر نہیں مانو گے تو تم مجرم ہو اور میں تمہارے اس جرم سے پاک. وانا بریء مما تجرمون. اور سنو, وأوحی الی نوح انہ لن یؤمن, یہاں پر تو بڑی اہم بات ہے اور لطیف بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے جو ایمان والوں کی تعداد ہے وہ 50 ہے, 80 ہے 50 ہے, مگر وہ 80 اور 50 کے بیچ میں ہے. اور تبلیغ کتنا کرے؟ 950 برس تبلیغ کرے, ایمان کتنے لائے؟ 50 یا 80, یعنی 100 بھی نہیں. تو یہ نبی کی مجبوری نہیں, نبی کا کام ہوتا ہے دعوت دینا. ایمان کی توفیق رب دیتا ہے, نبی نے اپنا مکمل کام کیا ہے, مکمل کام کیا ہے. اس لیے ایمان ایک بھی نہیں لاتے نا, پھر بھی نوح کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے اللہ پاک فرما رہا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ, نوح پر وحی کی گئی, أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. نوح, تمہاری قوم میں سے وہی لوگ ایمان لائیں گے جو اللہ کے علم ازلی میں ایمان لانے والے ہیں. کیا بات ہے. اس لیے تم تعداد دیکھ کر جو بکھر رہے ہیں, جو بھاگ رہے ہیں, فلا تبتئس بما كانوا يفعلون, ان کے کرتوتوں سے مایوس مت ہو. کیا بات ہے, دیکھیں مایوس مت ہو. اتنی محنت کرتا ہوں مولا, بڑی شکایت, مطلب اللہ کے بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ اتنی محنت کرتا ہوں, مانتے ہی نہیں ہے. ارے تمہارا کام ہے محنت کرنا, ماننا نہ ماننا وہ تمہارا کام نہیں ہے, وہ ان کا کام ہے. تو تم اپنے کام میں مکمل ہو. اور یہی نبی علیہ السلام نے بھی آپ دیکھیں کہ
پوچھا میں نے تمہیں مکمل تبلیغ کر دی, ساری باتیں پہنچا دی. سارے صحابہ نے دیکھے کہا بالکل, بلا یا رسول اللہ, بلا جی ہاں یا رسول اللہ, جی ہاں. تو نبی کا کام تبلیغ کرنا, نبی کا کام دعوت دینا. آپ ہم سب بھی زبردستی کبھی بھی نہیں, یہ ہمارا تو امتیاز ہے, شریعت کا, اسلام کا اسٹرانگنیس ہے, کبھی زبردستی. لیکن آج دیکھیے اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں, اگر اس کو نہیں مانے تو جہنم میں چلے جاؤ. ارے باپ رے باپ, کیا ہے کل بدعت ضلالہ, یہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر بدعت گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. لوگ اب اتنا ڈر جاتے آپ کہ سگریٹ پینا گوارا کرتے, لیکن فاتحہ نہیں کرنا جہنم میں چلے جائیں. سگریٹ پی کر کے بیوی کے پاس, کیا بیوقوفی ہے, کتنی بڑی مطلب یہودیت ہے یہ. شریعت بتائیے, ریئلٹی بتائیے, حقیقت بتائیے. اللہ نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا, آپ مانیں گے تو آپ کو خیر ملے گی, نہیں مانیں گے تو آپ کو شر ملے گی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب میں زیادہ طاقتور پاورفل نبی ہے, بشمول حضرت سلیمان علیہ السلام. چونٹی چرند پرند بھروش اور طلوع جتنے بھی ہے نا, یہ سب بات کرتے تھے, مطلب چونٹی کی بھی بات سمجھتے تھے. حضرت سورہ نمل, نمل بولے تھے چونٹی, کتنے دور تھے, اور لشکر میں چونٹی جو لشکر آ رہے ہیں, اچھا چونٹی بھی پہچانتی تھی حضرت سلیمان کو. کیا بات ہے. سلیمان علیہ السلام نے ان کے گھسنے کو دیکھ کر قوم سے کہا, اپنے ساتھیوں سے, دیکھو جی ہم لوگوں کے ڈر سے چوٹیاں گھس گئی, آپ کو کیسے معلوم؟ میں نبی ہوں. کیا بات ہے. اب سوچیں چوٹی تک کی بات کو سنتے تھے کوسوں دور رہنے والے. یہ تو سلیمان السلام محمد رسول اللہ کے بھی امتی بھی ہے, نبی بھی ہے, ان سے بھی افضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا پاور ہے. میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں, زور زبردستی نہیں. یہ جو موب لنچنگ وغیرہ کا مسئلہ ہے نا, اب ذرا سمجھیے اس کو. اسلام میں جو خوبصورتی ہے سب سے بڑی ہے وہ اخلاق اور کردار کی خوبصورتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے صرف لب ہلا دیتے, مولا سارے عرب کو مسلمان کر دے, میری خواہش ہے, قسم خدا کی مسلمان ہو جاتے. صحیح ہے, لیکن نہیں. ابو جہل آ کر کہتا ہے آپ نبی ہیں؟ ہاں. ہاتھ میں کیا ہے بتائیے, میں بتاؤں یا ہاتھ میں کیا ہے وہ بتائے. دیکھیں نبی اور ڈیفیکلٹ ان کو کوسچن کرنے کا موقع دیتے تھے. کبھی کوئی بولتا ہوں نا کرو کرو کرو, یہ اس بڑے نبوت ہے. میں اتنا بتانے جا رہا ہوں کہ نبی مجبور نہیں ہے, نبی مختار ہے, نمائندہ الہی ہے. رب جو کہتا ہے نبی وہی کرتے ہیں. اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں. آپ خدا نہیں ہے, وہ آپ کی نہیں مانیں گے, وہ خدا کی مانیں گے. خدا جو کہا نبی کو وہی, یہ دھیان میں رکھیے گا. آپ حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں, کیوں نہیں بتا. آپ کے تو نبی نہیں ہے, آپ تو بلیور ہیں, وہ خدا کے نبی ہیں, خدا کے نمائندہ ہیں, تو وہ ان کی بات مانیں گے یا آپ کی بات مانیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ہاں, جب وہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کی مان کر کے جو جو اللہ نے کہا وہ بتایا. ٹھیک ہے, ہاں, مختار نبی. تو حضرت نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ کہیے, نوح علیہ السلام, آپ ٹینشن نہ لو, نو فلا تبتئس بما کان, ان کے کرتوتوں کو مت دیکھو, آپ اپنا کام کیجیے. یاد آ رہا ہے ہر جمعہ کو تم اپنا کام کرو, اللہ اپنا کام کر رہا ہے اور یقیناً کرے گا. یہ لمیٹڈ دنیا ہے یار, کچھ نہیں ہے. مگر آپ اگر پازیٹو رہ کر اللہ رسول توحید کے دامن میں قائم رہو گے, انشاءاللہ آپ کی قبر سے لے کے جنت کی تمام ٹکٹ بک ہے الحمدللہ. ہاں کلیئر ہے الحمدللہ. اور وہ سب سے ڈیفیکلٹ دنیا ہے, اور اس کو آپ نے اچھا کر لیا الحمدللہ. اب یہاں سے واقعہ کشتی کا چل رہا ہے, کشتی بنانے کا واقعہ. کہیں تو شروع کرو یا پھر سوال جواب؟ سوال جواب, چلے ٹھیک ہے جی. شرمانا نہیں, سوال اگر نہیں بھی کرنے آ رہا شروع کرو, میں ایک سوال کر دوں گا اس کو. ہاں,
مگر کرنا یار قسم سے، زور سے بولنا شریف وغیرہ میں جی جاتے ہیں شیطان یا کوئی بھی چیز وہاں پہ عورتوں پہ پردہ ہو جاتی ہے، اس کا اصلیت کیا؟ جیسے مجالتے ہیں لوگوں کو بتانا جی 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 تو وہاں پہ کئی سارے جیسے قبلہ شریف ہو گیا، شریف ہو گیا، یہاں پہ یہاں پہ دیگر مقامات مقدسہ آستان پر ایسی حالت میں جیسے عورتوں کی جاتی ہے تو وہ جانا کیسا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کا فضل و فیضان آپ کے گھر پر بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اگر روحانیت بھی آپ کو چاہیے تو آپ گھر میں قرآن پڑھیے، گھر میں اوراد و وظائف کیجیے، یہ کمپلیٹ قرآن، کمپلیٹ رشد و ہدایت آپ کے پاس موجود ہے۔ ضرورت کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹیمپروری یا فارمیلٹی ہے؟ نہیں، اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ بلا بدتر دور ہو۔ نبی کی نظر ہوگی تو آپ پر بلا کہاں سے آئے گی؟ جب آپ اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوں گے، خدا رسول کی طرف متوجہ ہوں گے، پاک صاف رہیں گے، تو شیطانیت سے ایسے ہی دور رہیں گے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ اب رہی بات لوگوں کے جانے کی، تو اس سے میں بری ہوں، اس سے میں بری ہوں۔ عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق یہ مت پوچھو کہ جانا ثواب کا کام ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ جب تک وہ گھر نہیں لوٹتی تو لعنت کتنی ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اس لیے محرم اگر کوئی آستانہ ہے، اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے اور اس کے محرم ہے وہ، تب بھی بشرائط حجاب، بپابندی شریعت وہ جا سکتی ہے۔ یہ جملہ ایک دم دارالفتہ کا جملہ ہے۔ اب اس کی ایک مثال، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت عائشہ جاتی، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے گئے، بازو ہی میں تھے، تشریف لے جاتے، لیکن عمر بن خطاب جب تشریف لے گئے تو آپ جاتی، لیکن حجاب کے ساتھ۔ اب گھر وہیں پہ تھا، حجاب کے ساتھ۔ آپ کی سہیلیوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ فرمایا حیاء من عمر۔ اس سے عقیدہ یہ بھی ملا کہ اللہ کا محبوب بندہ قبر میں بھی زندہ رہتا ہے۔ اس میں عقل نہیں دوڑانا، میں عمر سے پردہ کرتے ہوئے ایسا کر رہا ہوں۔ پہلے تو ابو تھے، پھر میرے شوہر ہیں، وہ تو اپنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عمر غیر محرم ہے، ہاں، اس لیے پردہ، آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن موجودہ زمانے میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج راشن کی دکان تک جانے میں کیا سے کیا ہو جانا، ایسے اوباش قسم کے لوگ۔ اس لیے عورتوں کو قرآن گھر میں پڑھنے کی تلقین کی جائے۔ اب جہاں تک کچھ آستانوں کے الگ الگ ہیں تو وہ آستانے والے جو ذمہ دار ان سے پوچھا جائے، شریعت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ عورتوں کا بہرحال درگاہوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے، تاکہ وہاں بے ادبی نہ ہو، اور چونکہ وہ اولیاء اللہ جو ہے عورت اور لوازمات عورت سے دور ہو کر کے ہی تو تقوی حاصل کی ہے، دور ہوگی۔ اس لیے تو مخدوم سمنا کو دیکھیے، آپ نے شادی ہی نہیں کیا، ان کی جو نسلیں چلی ہیں، جو آج رسومات دیکھتے ہیں، وہ ان کے بھانجے سے چلی ہے۔ حضرت عبدالرزاق نور العین جو ان کے بھانجے ہیں، ان سے خلافت کی بنیاد پر چلی، شادی ہی نہیں فرمایا، اولاد ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ شہوات دنیا، لذات دنیا سے ترک کرنے کا نام ہی ولایت کی معیاری چیز ہے، اس لیے جو کوئی اس طرح آپ لوگوں میں سے کبھی بھی ایسا ہو، سچے صحیح مخلص عامل سے۔ ایک بات اور بتا دیا، تعویذ آج میں اجازت دے دیتا ہوں، 5 واسطوں سے غوث پاک تک میرا واسطہ پہنچتا ہے، آج کھل کر کے کہہ دوں آپ لوگوں کو، مگر اس کی شرط یہ رکھے، اس کو مس یوز نہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ قرآنی آیت بھی ہے، آپ کو گولی بھی نہیں لگے گی اگر آپ نے اس کی تعریف بنا کر کے ڈال دیا۔ لیکن شرط ہے کہ جن کو پڑھنے آتا ہے وہ نہ ڈالے، پڑھنے جن کو آتا ہے وہ وظیفہ کرے اپنی زبان سے، اور جن کو نہیں آتا ہے پڑھنے کے لیے وہ ڈال سکتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ رخ بدل لیں گے تمام مظالم کی چیزیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ قرآن ہے،
اس پر اثر نہیں ہو. قیامت آ سکتی ہے لیکن قرآن کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. جی اچھا کچھ بھی نہیں ہے جی. یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ایک جملہ کہہ دو بس. قرآن پاک سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یعنی حضور کا آخری نبی ہونا ہر طرح سے قرآن سے ثابت ہے. اب کوئی بھی کسی بھی طرح سے نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک دن کے لیے آیا تھا, میرے کو نبی نہیں بنایا, میں ایسا کیا تھا, وہ ایسا ویسا کچھ نہیں. آخری نبی ہے, اس پر ایمان رکھنا فرض ہے. اس کو کسی بھی طرح سے ایمان کے خلاف بولنا, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں بروزی نبی ہوں, ایک دن کے واسطے نبی ہوں, میں ذلی نبی ہوں, ایسا میں کرتا ہے, تو یہ قرآن کے خلاف ہے, اس لیے کفر صریح ہے. ایسے فرقوں سے ہم سب بچیں. قرآن کی بات ہے, کلیئر بات ہے, یہ قرآن کی بات ہے. اور ایک حدیث پاک سنیں کہ اگر نبی ہوتے تو نبی نے یہ بھی فرما دیا, ایسا جملہ, اگر میرے بعد نبی کا دروازہ کھلا رہتا تو عمر ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دروازہ خدا نے بھی بند کر دیا اور نبی نے بھی بند کر دیا. تو اب ایمان بن گیا آخری نبی محمد رسول اللہ کو ماننا. اور کسی بھی طرح سے یہ بات جب پوچھ لی ہے تو کھل کر کہو. ایسے فرقوں میں آپ اپنی بہو, اپنے بچوں کی شادی وغیرہ میں ذرا تحقیق کر لیا کیجیے. پیسہ کیا ہے, آپ کو تو 1/3 بھی نہیں مل پائے گا قارون کا خزانہ. آپ خالی دیکھتے ہیں کہ باہر کے لوگ گلف میں بچہ ہے کیسا, تمہیں عقیدہ دیکھا کیجیے کیسا عقیدہ ہے, کیونکہ آپ اپنی بیٹی کو تکلیف دینا نہیں چاہ رہے, ٹھیک ہے, تو جہنم میں کئی کو ڈال رہے ہیں, کفر کے دلدل میں ڈال رہے ہیں. بنیادی عقیدہ, اس لیے عقیدہ دیکھ کر کے نکاح وغیرہ بھی کریں. جی شادی کے بعد بدل گئے پھر. تو آپ مطلب پاسبلٹی جو بھی ہے وہ کیجیے, آپ جہاں تک ممکن ہے بچائیے, جہاں تک آپ کی ممکن ہے. دیکھیے شادی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ دونوں ساتھ رہیں, شادی اس کا نام ہے کہ دونوں جنت تک ساتھ رہیں. اسی لیے اگر وہ کفریہ عقیدے میں چلا گیا تو نکاح ایسے ہی ٹوٹ گیا, نکاح ایسے ہی ٹوٹ گیا. اب صرف لفظ بولنا پڑے گا, میں تجھے چھوڑ رہی ہوں, اتنا لفظ بول دیے تو ہو گیا. اتنا بولنا فرض ہے, اور باپ ماں زندہ ہے تو بیٹی کی ہدایت کرنا ضروری ہے. دونوں میں سے کوئی بھی اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہو, میں نے مین چیز ہے عقیدہ. شادی جو ہے عمل ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ کا فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عمل کا تعلق کب ہے, بعد میں, پہلے ایمان ہے. تو اب جب ایمان ہی نہیں رہا تو عمل کہاں سے, آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو نکاح عمل ہے, تو عمل کی بنیاد ہے ایمان, اور ایمان جب نہیں رہا تو عمل آٹومیٹک ختم ہو گیا. خاندان کا کوئی فرق, خدا نہ کرے اگر کوئی لڑکی بھاگ گئی کسی لڑکے کے ساتھ, اب زمانہ گزر گیا, دوڑ کر کے آئی ہے, میں جائیداد کا حصے دار ہوں, میں بیٹی ہوں, تو اسلام کی شریعت کہتی ہے اگر وہ مرتد ہوئی ہے تو وہ مسلمان کے وراثت کی حقدار نہیں ہے, مسلمان کے وراثت کی حقدار نہیں ہے. ماں باپ ہونا الگ ہے, لیکن کافر مرد عورت مسلمان کی وراثت کی حقدار جائیداد سے بے دخل ہے. یہ اسلام کہتا ہے. اب انڈیا کے قانون کے حساب سے ادھر سے آئے ادھر سے آئے تو وہ الگ بات ہے. تو ایسے آسان چیز نہیں ہے جی, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان اور جی. چلیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو ابھی پاک صاحب اللہ کے وسیلے سے قبول فرمائے, اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے, گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے, نسلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.